تو یہاں سے پھر شیخ اس تعلق سے جو شبہات ہیں ان کا جواب دینا شروع کرتے ہیں. ومن هذه الشبہ، ان شبہات میں سے یہ ہیں، اولا سب سے پہلا، یہ ایسا شبہ ہے کہ قریب ہے کہ جتنے بھی مشرکین کے گروہ اور جو ہے اقوام اور گروہ گزرے ہیں مختلف امتوں میں، قدیم ہوں یا جدید ہوں، ان سب میں مشترک رہا ہے. اور یہ جو شبہ ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ دادوں کو بطور دلیل پیش کرنا کہ انہوں نے یہ عقیدہ ان سے ورثے میں لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا نذیر، کوئی نبی رسول، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، الا یہ کہ وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے یقیناً اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. یہ سورۃ الزخرف کی آیت 23 ہے. اور یہ جو حجت ہے اس کو کون پکڑتا ہے؟ ہر وہ شخص جو دلیل قائم کرنے سے عاجز ہو، اپنے دعوے کی دلیل لانے سے عاجز ہو، ہار جائے. یہ ایسی باطل حجت ہے کہ جس کا کوئی وزن اور اس کی کوئی وقعت نہیں ہے مناظرے کے بازار میں، مناظرے کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ یہ جو آباء و اجداد ہیں ان کے، جن کی یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ ہدایت پر نہیں تھے، اور جس کا حال یہ ہو تو جائز نہیں ہے کہ ان کی پیروی یا ان کی اقتداء کی جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المائدہ آیت نمبر 104، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کیے جائیں گے. یہاں فرمایا سورۃ البقرہ آیت 170 میں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی، نہ ہدایت پر ہوں. اقتداء کرنا، پیروی کرنا آباء و اجداد کی تب محمود ہے، قابل تعریف ہے، اگر وہ حق پر قائم ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں پیروی کرتا ہوں، میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی ملت اور طریقے کی. کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز بھی لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر اور لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. سورۃ یوسف آیت 38 ہے. اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت، ان کی اولاد نے بھی اس ایمان میں ان کی اتباع پیروی کی، تو ہم ان کی ذریت، ان کی اولاد سے انہیں جنت میں ملوا دیں گے. کہ سورۃ الطور کی آیت 21 ہے. تو یہ جو شبہ ہے یہ رچ بس گیا ہے مشرکین کے دلوں میں، جس کے ذریعے سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے خلاف اڑ جاتے ہیں. قوم نوح نے کیا کیا جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ الذین کفروا، تو ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کے جو بڑے سردار تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے،
کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک انسان بشر، یرید ان یتفضل علیکم، بس چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ بات نہیں سنی اپنے پچھلے باپ دادوں میں۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت 23 اور 24 ہے۔ تو انہوں نے جس چیز پر ان کے آباء و اجداد تھے اس کو حجت بنا دیا، جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کا ٹکراؤ کرتے، اسے نظر انداز کرتے، مقابلہ کرتے جو ان کے نبی نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح آگے چلیے، قوم صالح، جب انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ سورۃ ہود آیت 62۔ اور قوم شعیب کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ وہ ان سے کہنے لگے، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، یعنی تیری نماز تجھے یہ سکھلاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت 87 ہے، 87۔ اور قوم ابراہیم، وہ بھی ان سے کہنے لگی جب انہوں نے دلیل و حجت کے ساتھ ان کی بولتی بند کر دی تھی، تو انہوں نے کہا ان سے، قوم سے، کہ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ قالوا نعبد اصناما، کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اسی پر ہم مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کی طرح وہیں پر ہم جو ہے جمے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، انہوں نے کہا کیا وہ تمہاری کچھ سنتے بھی ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان؟ جواب کیا بنا ان سے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا انہوں نے بلکہ ایسا کچھ نہیں، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت 70 سے 74 ہے۔ اور فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا کہ اچھا گزری نسلوں کا کیا حال ہوگا پھر بتاؤ، یعنی اگر ہم غلط ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ بھی تو اس پہ چلتے تھے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 51 ہے۔ تو اسی طرح جو کافر ہوتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی طریقے پہ ہوتے ہیں۔ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے وہ کسی بھی دلیل حجت کے مالک نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق کا جواب دے سکیں، اسے پلٹا سکیں، سوائے ان واہیات قسم کی حجتوں کے اور فضول قسم کی حجتوں کے۔ تو یہ پہلا شبہ تھا جس کا جواب شیخ حفظ اللہ نے دیا۔